کہانی کا آغاز ہوتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کے ایک شہر بریڈفورڈ میں بتاریخ دسمبر 2008۔ See misdemeanor site. Okay, on my way. Adam, Hallville Road Screen. ٹیریسا ایڈورڈ۔ ٹیریسا ایڈورڈ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں کانسٹیبل تھی۔ دسمبر 2008 کو میلبورن اسٹریٹ کے ایک ٹریول ایجنٹ کے ایمرجنسی الارم بجنے پر ٹیریسا اپنی کولیز کے ساتھ اس کے آفس کے سامنے پہنچی، لیکن یہاں اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے اندر موجود لوگوں کو وارننگ دیے بغیر ٹریول ایجنٹ کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے جواب میں اندر موجود پاکستانی کرمنل زبیر امتیاز نامی شخص نے اسی وقت فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے زد میں آ کر ٹیریسا ایڈورڈ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ زبیر امتیاز کسی طرح وہاں سے رفو چکر اور بعد میں پاکستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زبیر امتیاز کا پیچھا شروع کر دیا گیا۔ MI6 اور CIA نے زبیر امتیاز کی اطلاع دینے والے کے لیے $20,000 کا انعام بھی رکھ دیا، لیکن اس سب کے باوجود برطانیہ کو زبیر امتیاز کو تلاش کرنے میں 15 سال لگ گئے۔ اس پر بے تحاشا رقم بھی خرچ ہوئی اور افرادی قوت بھی، لیکن یہ لوگ 2023 میں زبیر امتیاز تک پہنچ ہی گئے اور اسے ٹریس کرتے ہوئے اسلام آباد سے گرفتار کر لیا اور لندن لے جا کر اسی تھانے کی حوالات میں بند کر دیا جس کی کانسٹیبل کو اس نے 15 سال قبل گولی ماری۔ یہ مثال یہ واضح کرتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی زندہ ملک میں جرم تو کر سکتے ہیں، لیکن اس جرم کے بعد آپ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ریاست آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے سے تلاش کر کے لے آئے گی اور کیفری کردار تک پہنچائے گی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی محنت یا کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ درکار ہو۔ آپ بے شک چوری کی سزا 6 بار پھانسی رکھ دیں، لیکن اگر مجرم کو سزا کا یقین ہی نہیں ہوگا تو جرم بھی بڑھتا رہے گا اور مجرم بھی بڑھتے رہیں گے۔ مجرم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں نے جرم کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا سے نہیں بچا سکتی۔ میں پاتال میں بھی چھپ گیا تو بھی حکومت مجھے کھود کر نکال دے اور پھر عدالت اور جیل ہی میرا مقدر ہے۔ ایسے میں اکثر ہندوستان کے بادشاہ علاؤ الدین خلجی کی مثال دی جاتی ہے۔
بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ چوری کے معاملے میں بہت سخت تھا. اس کے دور میں چوری کی سزا صرف موت ہوتی تھی. وہ جس بھی چور کو پکڑتا اسے سرعام پھانسی پہ لٹکا دیتا. اور اس چور کی لاش پورا سال وہاں لٹکی رہتی. وہ اس معاملے میں اتنا سخت تھا کہ اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک بھی ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی. لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ہم نے چوری کی تو بادشاہ قبر سے نکل کر بھی ہمیں نہیں چھوڑے. یہ ہوتا ہے سزا کا قطعی ہونا. جبکہ ہمارے ملک میں ہم قانون سخت کرتے جاتے ہیں لیکن جرائم اس کے باوجود نہیں رکتے. آخر ایسا کیوں؟ تو نہیں بکے گا تو تیرے اوپر کا بکے گا. اسے کہتے ہیں دی بنانا ریپبلک. ہماری اس ریاست کے سارے بڑے ستون قومی مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسائل کسی یہودی سازش سے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی بھارت کی مداخلت سے. یہ مسائل کیسے پیدا ہوئے یہ بحث کسی اور دن کے لیے صحیح. یہ مسائل ہیں کیا؟ فی الحال اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں. جے مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نو مردا ہوئے. نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. دراصل یہ ڈائیلاگ ہے ایک پنجابی کے بہت بڑے فلم رائٹر ہیں ناصر ادیب ان کا. اس کو تھوڑا موڈیفائی کر دیں تو یہ ایسے بن جائے گا. او جے پاکستان نو پاکستانی نہ توڑے تے پاکستان نہیں ٹوٹ سکدا ہوئے. اور ہمارا پہلا قومی مسئلہ بھی وہی پاکستانی ہے جو اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو کر ہمارے پاکستان کو توڑ رہے ہیں. جب گورنمنٹ نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے لیے 500 کروڑ دی اس میں مجھے کیا ملا؟ پرائم منسٹر صاحب آئے اپنا گم شپ چایا اس میں 100 کروڑ ڈال کے چلے گئے. اس میں میرا کیا ہے؟ اچھا اس بات کو چھوڑو، وہ جو 1200 کروڑ روپے آئے تھے پائپ لائن کے لیے وہ کہاں ہیں؟ سب اپنی اپنی جگہ کھود کے دیکھ لیجئے. کہاں دیکھ لیجئے؟ 8 فٹ کی جگہ 2 فٹ کے پائپ ڈالے آپ نے. آواز تو آتی نہیں ہے ان میں سے. جب الیکشن کے وقت ہمارے آگے پیچھے کٹورا لے کر کھڑے ہوتے ہو کہ ہمیں ووٹ دو اور فنڈ دو، تب ہم کہاں سے کھود کے لائیں؟ اس علاقے کی ترقی کے لیے IMF سے 3000 کروڑ روپے کا قرضہ لیا تھا. چھوٹی سی نالی بھی تو بنی نہیں اب تک. 500 کروڑ روپیہ میں نے آپ کو دیا تھا، اس میں سے آدھا بھی عوام پہ خرچ کرتے تو عوام نے ووٹ دے دینے تھے. اب یہ تو چونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ان کے سارے سیاسی بیانیے ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں پھر اپنے دوسرے مسئلے کی طرف. السلام علیکم، میں ضلع منڈی باولدین MP حمزہ کسر. ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਹ ਆਇਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ 190 दिन है या 390 दिन है. देखें MP साहब, हमारी वजारत ने रिपोर्ट शाया किया है कि अगर इलेक्शन 90 दिन में होते हैं तो इसका फ़ायदा भारतीय इंटेलिजेंस उठाएगी. لیجیے خواتین و حضرات، پاکستان بمقابلہ پاکستان کے اس میچ میں ہم نے آپ کو دی رول آف لا اور دی بنانا ریپبلک دونوں سمجھا دیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.